30 روپے کے پیچھے بھائی کی جان لے لیتا. یہ ہماری صورتحال. اور اکثر الا ماشاءاللہ جو طبقہ دین کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جس نے آنے والی نسلوں کو دین کا حقیقی تصور دینا تھا، مصطفیٰ کی سیرت کا پیغام دینا تھا، اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے، چال چلن سے، اٹھنے سے امت کو جوڑنا تھا. آج الا ماشاءاللہ وہی مذہبی طبقہ منبر رسول پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے، ایک دوسرے کو اسلام سے نکالتا ہے، کفر کے فتوے لگاتا ہے. آج ہمارے دل تنگ پڑ گئے، ذہن تنگ پڑ گئے، احساس ختم ہو گیا، ایک دوسرے کا حیا ختم ہو گیا. تو آقا دو جہاں کی سیرت یہ پیغام دیتی ہے کہ لوگوں، اگر مصطفیٰ سے تم نسبت، محبت، ادب کا اظہار کرتے ہو تو مصطفیٰ تم سے جانیں نہیں مانگتے. مصطفیٰ فقط یہ کہتے ہیں کہ فَاتَّبِعُونِی، لوگوں میری سیرت کا رنگ اپنی سیرت پر چڑھا دو اور اپنے وجود اور کردار کو ایسا بنا دو کہ تم جدھر جاؤ علم، امن اور محبت کو عام کرتے جاؤ. تم لوگوں کو توڑنے کی بجائے لوگوں کو جوڑتے چلے جاؤ. جب تم معاشرے میں جاؤ تو تمہیں نعروں سے نہ بتانا پڑے کہ میں مصطفیٰ کا چاہنے والا ہوں، نہیں، بلکہ تمہارا قول، تمہارا عمل، تمہارا رویہ، تمہارے معاملات، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ گواہی دے کہ ہاں یہ میرے مصطفیٰ محمد کا. سبحان اللہ. یہ میلاد ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ مصطفیٰ کی سیرت ہمیں پیغام دیتا. پھر وہی آقا دو جہاں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے مصطفیٰ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رحم کرنے والے ہیں. اب وہ رحم کیسے کرتے تھے؟ صرف ایک مثال دے کر پھر اختتام کی طرف آؤں گا کہ ایک بوڑھی خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی، صفائی کرتی تھی. وہ بوڑھی خاتون بیمار تھی. آقا علیہ السلام جب آئے مسجد نبوی، صحابہ سے پوچھا کہ وہ بڑھیا جو خاتون جھاڑو لگاتی ہے وہ آج آئی نہیں. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بہت سخت بیمار ہے. تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ اگر اتنی سخت بیمار ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اگر وہ بڑھیا فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو مجھے بتانا ہے اس کا جنازہ میں خود پڑھانا. اسی رات کے آخری پہر میں وہ بڑھیا فوت ہو جائے. اب صحابہ بھی آقا کو کہاں سے محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام کو کیا بتانا ہے، ہم خود بھی اس کی نماز جنازہ پڑھا تو اس کی تدفین کر دیں. وہ کرتے. جب صبح ہوتی ہے آقا علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ جب وہ دنیا سے چلی جائے مجھے بتانا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے کہا آپ آرام کر رہے ہیں، اس میں خلل نہ کریں. تو آقا علیہ السلام نے کہا نہیں، آؤ تم میرے ساتھ. اب دیکھیں نا، جب جنازہ ہو جائے تو دوبارہ جنازہ نہیں پڑھا جاتا، لیکن مصطفیٰ تو مختار ہے، جیسا چاہے کر سکتے ہیں. آقا دو جہاں نے صحابہ کو دیا اور ان کو لے کر قبرستان میں چلے گئے. اس بڑھیا خاتون کا جنازہ پڑھایا، دعا کی اور پھر صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، اس بڑھیا خاتون کا جنازہ پڑھانے کی وجہ سے قبرستان میں آج جتنی بھی قبریں ہیں وہ ساری روشن. سبحان اللہ. آپ اتنے رحیم تھے، اتنا لوگوں کا احساس کرتے، اتنا خیال کرتے. اب دیکھیں نا ہمارے یہاں رویہ کیا ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ فوت ہو جائے چلے حاضری دے دیں کہ ٹائم ملا. کوئی دنیا دار امیر فوت ہو تو یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ادھر سے ہو گئے ادھر سے ہو گئے، میں نے جنازہ پڑھنا ہے. یہ ہمارا طرز ہے.
لیکن قربان جائیں مصطفیٰ کی سیرت پر کہ ایک جھاڑو لگانے والی عورت اس کا اتنا احساس کیا اور صحابہ کو لے کر جا کر دوبارہ سے چلا. پھر آپ کی رحمت کا عالم یہ تھا کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آقا دو جہاں مکہ مکرمہ میں گئے تو اس دن جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں وہ لوگ تھے جنہوں نے طائف کے اندر آپ کو پتھر مارے. آپ کی نگاہوں میں وہ لوگ تھے جو 13 سال تک آقا دو جہاں کے صحابہ پر ظلم و ستم کرتے. آپ کی نگاہوں میں وہ لوگ تھے جنہوں نے 3 سال تک شیب یزید اعظم میں آقا علیہ السلام کو بند رکھا. آپ کی نگاہوں میں وہ لوگ بھی تھے جو راستوں میں کانٹے بچھا دیا تھا. آپ کی نگاہوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کی ماں کے 2 ٹکڑے کر دیے. لیکن جب آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. میں محمد مصطفیٰ سب کو معاف کرتا ہوں, آج سب کو امان دے دیا جائے گا. یہ آقا دو جہاں کی سیرت ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی چکرش بن جائے تو ہم تعلق ختم کر دیتے ہیں, ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم رشتہ داری ختم کر دیتے ہیں. آج گھروں کے اندر, خاندانوں کے اندر, ہمسایوں میں, رشتہ داروں میں لڑائی ہیں, جھگڑے ہیں, فساد ہمارے دلوں میں وسعت نہ رہی, ذہنوں میں وسعت نہ رہی. ہماری سیرت میں مصطفیٰ کی سیرت کی خوشبو اور مہک ہم خوش ہو گئے. تو لہٰذا میلاد یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم مصطفیٰ سے نسبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ادب, محبت, تعظیم اور عشق کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کا رنگ بھی اپنے رنگ پر چڑھائیں. اسی لیے حضور سید شیخ الاسلام نے کہا کہ میں 40 سال تک تمہیں مصطفیٰ کی محبت, ادب, تعظیم اور عشق کے نام ملاتا رہا. اب 40 سال بعد اگلا سفر ہمارا آقا علیہ السلام کی سیرت کا رنگ اپنے تن اور من پر چڑھانا. سبحان اللہ. یہی میلاد کا پیغام ہے. پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محترم پروفیسر علامہ علی حسن قادری صاحب نے اسی مسجد کے اندر 4 سال لگا کر قرآن کا ترجمہ اپنے سامعین کو ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کا سنایا اور پورا قرآن ختم کیا. اس پر میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ایسا یقین مانے میں نے کہیں پہ نہیں دیکھا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کا ترجمہ کر کے اپنے سامعین کو بتائیں. فقط نماز پڑھا کے بس اپنا کام ختم کر لیا جائے. تو یہ آپ کی خوش قسمتی بھی ہے, یہ مبارکباد کے لائق بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے یہ سارے کا سارا ہے مصطفیٰ کی سیرت کا, اور درس حدیث بھی ہوتا ہے, بتا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے صاحب علم اور صاحب عمل اللہ کی ذات نے آپ کو دین پہنچانے کے لیے ایسی شخصیت کا انتخاب کیا. کوشش کریں, ان کی قدر بھی کریں اور ان سے فائدہ بھی اٹھائیں. تو لہذا قرآن سے جڑے بغیر ہمارا گزارا نہیں. جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں, قرآن سے تعلق نہیں جوڑیں گے, اس وقت تک ہم جتنی بھی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کر رہے ہیں وہ ظاہری عبادت تو ہوگی لیکن ہمارا من کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن ہم جن کے ماننے والے ہیں, جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں, ان کا قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا کہ میں اللہ سے بات کروں, اللہ سے کلام کروں, تو میں اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہوں. اور جب میرا دل کرتا کہ اللہ مجھ سے کلام کرے, مجھ سے بات کرے, تو میں قرآن کی تلاوت کروں. یہ تعلق تھا ان کا قرآن کے ساتھ. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں
کہ ہمارا قرآن کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ اگر ہمارے گھر کی سوئی بھی گم ہو جاتی، کیا اب سوئی سے باریک چیز کوئی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سوئی بھی گم ہو جاتی، ہم قرآن کھولتے اس کی تلاوت کرتے تو قرآن ہمیں بتا دیتا کہ وہ سوئی کہاں پر۔ لہٰذا آج کی نشست ہم سب کو یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، صاحب قرآن کے ساتھ جڑیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، کردار کو اپنائیں، اور اپنے وجود کو اللہ کی مخلوق کے لیے باعث خیر اور باعث نفع بنائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بن کے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محترم علامہ علی حسن صاحب کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کا اور میرا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔